بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 85۔ زندہ اور مردہ کے درمیان۔ وہ اپنے پاس پڑوس کے لوگوں، اپنے بھائیوں اور اولاد کے لیے بہت بھاری بوجھ تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنے بارے میں کئی بار کہتے سنا تھا، بھائی تم بے حس ہو۔ وہ کبھی لوگوں سے میل ملاپ کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کا چھوٹا بیٹا خوشی خوشی آیا۔ وہ اسے ہوم ورک کی کاپی دکھانے آیا تھا، جس پر ماسٹر صاحب نے اپنے سگنیچر کے ساتھ لکھا تھا، بہت عمدہ۔ لیکن اس نے توجہ نہیں کی، بس اتنا کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، واللہ تم ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی لے آئے تو کیا کرو گے؟ بچے کے جذبات یقیناً اس سے زیادہ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی کلاس میں ایک طالب علم بڑا ہنسمکھ تھا۔ وہ سبق سے اور استاد سے بھی اکتا جاتا تو کوئی نہ کوئی جوکس چھوڑ دیتا۔ اس پر بھی استاد کے چہرے کے تاثرات نہ بدلتے۔ وہ صرف اتنا کہتا، ہنسی کرتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ طالب علم سے اس کا رویہ الگ ہونا چاہیے تھا۔ وہ شاپنگ سینٹر میں خریداری کرنے گیا۔ سادہ سیلسمین نے اس سے کہا، میرے گھر سے خط آیا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کاش اس نے سوچا ہوتا کہ وہ بیچارہ اسے یہ کیوں بتا رہا ہے کہ میرے گھر سے خط آیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ بھی اس کی خوشی میں شریک ہو اور مبارکباد دے۔ وہ اپنے ایک ساتھی سے ملنے اس کے گھر گیا۔ میزبان نے چائے سے اس کی مہمانی کی، پھر اندر گیا اور اپنا پیدا ہونے والا بچہ اٹھا لایا۔ اسے مہمان کے آگے کرتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ شعر آپ کو کیسا لگا؟ اس نے ٹھنڈک سے دیکھا اور کہا، اچھا ہے، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے۔ یہ کہہ کر اس نے چائے کی پیالی اٹھائی اور پینے لگا۔ میزبان اس سے زیادہ کچھ چاہ رہا تھا۔ وہ بچے کو اٹھاتا، اسے بوسہ دیتا، اس کی خوبصورتی اور قابل رشک تندرستی کی تعریف کرتا۔ لیکن کیا کیجیے کہ ہمارے صاحب تو نرے بدھو ہیں۔ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے آپ معاملات کو لوگوں کی نظر سے دیکھیے۔ اپنے اندر کسی معاملے کی اہمیت کا وہی احساس اجاگر کیجیے جو لوگوں میں موجود ہے۔ آپ کے بچے کے نزدیک بہت عمدہ کے الفاظ کی اہمیت ڈاکٹر کی ڈگری سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کے ساتھی کو اس کا بچہ دنیا و ما فیہا سے پیارا ہے۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا ہے یہی چاہتا ہے کہ اپنا دل چیر کر اسے اس میں بٹھا لے۔ کیا ساتھی سے آپ کی محبت کا تقاضا نہیں کہ آپ اس کے جذبات میں شریک ہوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کسی خاص چیز کے لیے خوش ہوتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں۔ بے حس اور جذبات سے خالی نہ ہوں، حالات کے مطابق خوشی، غمی، تعجب کا اظہار کریں۔ جو لوگ دوسرے سے میل ملاپ کی کوشش نہیں کرتے، آپ انہیں ہمیشہ یہ فریاد کرتے پائیں گے، میرے بچے میرے پاس بیٹھنا کیوں نہیں پسند کرتے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ وہ کوئی جوک سناتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ وہ اسکول کی باتیں کرتے ہیں تو آپ توجہ نہیں دیتے، اس لیے وہ آپ کے پاس بیٹھنا اور آپ سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتے۔ کوئی آدمی آپ کو واقعہ سناتا ہے جو آپ نے پہلے سے سن رکھا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ یہ واقعہ دوبارہ سن لیجئے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، خدا کی قسم ایک آدمی مجھے حدیث سناتا ہے جسے میں نے اس کے جنم لینے سے پہلے سن رکھا ہوتا ہے، لیکن میں اس سے حدیث یوں سن لیتا ہوں جیسے پہلی بار سن رہا ہوں۔ یقیناً بہت اچھا عمل ہے۔ مسلمان غزوہ خندق سے پہلے خندق کی کھدائی کا کام کر رہے تھے۔ ایک صحابی جن کا نام جعیل یعنی چھوٹا بجو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام بدل کر عمر رکھ دیا۔ اب صحابہ کرام کام کرتے اور ساتھ ساتھ یہ شاعر پڑھتے، سماہ من بعد جعیل عمرا وکان للبائس یوما ظہرا۔ اللہ کے نبی نے اس کا نام جعیل سے بدل کر عمر رکھ دیا۔ اس غریب کے لیے آپ بڑے مددگار ثابت ہوئے۔ صحابہ کرام جب عمرن کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمرن کہتے، صحابہ کرام زہرن کہتے تو آپ بھی ان کے آواز ملا کر زہرن کہتے۔ اس پر صحابہ کرام اور خوشی سے شعر پڑھتے اور کام میں جتے رہتے۔ انہیں یہ خوشگوار احساس ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ رات کو ٹھنڈی زیادہ ہو گئی، اس کے باوجود صحابہ کرام کھدائی کا کام کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آئے اور ان ہاتھوں سے خوشی خوشی کھدائی کرتے دیکھا۔ صحابہ کرام نے یہ شعر پڑھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب تک زندگی کی سانس باقی ہے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ
فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، واقعتاً اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو مہاجرین و انصار کو بخش دے۔ ان سارے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے آواز ملاتے رہے، ان سے میل ملاپ کا اظہار کرتے رہے۔ خندق کی کھدائی کے دوران ایک دن صحابہ کرام دھول سے اٹئی اور شعر پڑھ رہے تھے، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، واللہ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نمازیں پڑھتے۔ فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا، اے اللہ تو ہم پر سکینت نازل فرما، اگر دشمن سے ہمارا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا، ان لوگوں نے ہم پر ظلم ڈھائے ہیں، جب بھی انہوں نے کوئی فتنہ برپا کرنا چاہا ہم نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مل کر بلند آواز سے کہتے، ابینا ابینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مذاق کے انداز میں بات کرتا تو آپ بھی ہنستے اور مسکراتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن آپ کے پاس آئے، آپ ان دنوں اپنی بیویوں سے ناراض تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا، میں رسول اللہ کو ہنسا کے رہوں گا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، کبھی ہم قریش کے لوگوں کی غریبی کا حال کی بھی خبر لیں۔ ایک زمانہ تھا عورتوں پر ہمارا غلبہ تھا اور وہ ہمارے قابو میں تھی، ہمارے کسی آدمی سے اس کی عورت خرچہ مانگتی تو وہ اٹھ کر اس کی گردن پر الٹے ہاتھ کی ایک دھول ٹکا دیتا۔ یہاں مدینے میں آئے تو ہمارا واسطہ ایسی قوم سے پڑا جن کی عورتیں ان پر غالب ہیں، ان کی دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی ہم پر غالب آنے لگی ہیں۔ ان کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکراتے کہ آپ کی ابتدائی داڑھیں نظر آنے لگتی۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔